فرانسس بیکن کے اگلے حصے آف ایمبیشن کی سمری اور اس کے کریٹیکل انالیسس کے بارے میں ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ٹاپک دیا ہوا ہمارے پیج نمبر 29 پہ۔ فرانسس بیکن کا یہ ایسے جو ہے دراصل ایک ایویڈنس کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، یعنی کہ جب آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں فرانسس بیکن کے بارے میں کہ وہ ورلڈلی وزڈم کا آدمی ہے، مین آف ورلڈلی وزڈم ہے، تو پھر یہ ایسے جو ہے دراصل ایک اس کے ایویڈنس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اس ایسے کے اندر فرانسس بیکن نے اپنے زمانے کے ہر پروفیشن اور ہر ڈپارٹمنٹ کو کور کیا ہے۔ فرسٹ پیراگراف میں نے ایک شارٹ آؤٹ لائن اس کی دی، تھیسس اسٹیٹمنٹ اس کی دے دی کہ جس کے اوپر ہم فرانسس بیکن نے اس ایسے میں بات کی ہے، اس کا میں نے آپ کو چھوٹا سا اسکیچ دیا ہے۔ سیکنڈ پیراگراف پہ بات کریں گے پیج نمبر 29 پہ کہ مڈل ایجز کے اندر یہ اس چیز پہ یقین کیا جاتا تھا کہ انسان کی جو باڈی ہے وہ چار جو ہے وہ باڈی فلوئڈ سے بنی ہوئی ہے، جس میں ایک کو بلڈ کہتے ہیں، ایک کو فلیم کولر بولا جاتا ہے، تیسرا کولر ہے، چوتھا میلنکلی ہے۔ یہ چار جو باڈی فلوئڈز ہیں ان میں سے کولر جو ہے اس کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایموشنل اور فزیکل ڈسپوزیشن ہوتی ہے۔ فرانسس بیکن اپنے ایسے کو ایمبیشن کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے سٹارٹ کرتا ہے اور اسی فلوئڈ کولر کے بارے میں بات کرتا ہے کہ یہ جو ہے دراصل لوگوں کو کولر جو ہے دراصل لوگوں کو ریسٹ لیس اور اریٹیبل بھی بنا سکتا ہے، ٹو ڈو سم ایکشنز، کہ انسان کو یہ مجبور کر سکتا ہے کہ وہ کچھ ایسے کام کریں، ریسٹ لیس کر دیتا ہے ان کو اس حالت میں لے آتا ہے کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں کوئی ایکشن اٹھانے میں۔ لائک وائز ایک آدمی جو ہے اس کے اندر جو اسپارکلنگ ایمبیشنز ہیں اس کو آپ اس انہیسلڈ اور ریلیکسڈ لائف میں آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس طرح کا آدمی آپ کو اسپارکلنگ ایمبیشنز والا آدمی آپ کو نہیں ملے گا۔ کوئی چیز بھی زندگی میں حاصل کرنے کے لیے ایمبیشن کی ضرورت ہوتی ہے، ایمبیشن سے انسان کو بناتے ہیں۔ فرانسس بیکن کے مطابق ایکٹیو، انٹینس، فل آف انتھوزیازم اور میگنیفیسنٹ، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک ایمبیشیس پرسن کے اندر ہونی چاہیے، اور یہی چیزیں دراصل انسان کو اس حالت تک لے جاتی ہیں کہ وہ کوئی بھی ٹارگٹ اچیو کر سکتا ہے۔ مور اوور ایسا آدمی، فرانسس بیکن یہ کہتا ہے کہ ایسے آدمی کو روکنا ممکن نہیں ہوتا، یعنی ناممکن ہوتا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں بیسیکلی فرانسس بیکن نے یہی بات سمجھائی ہے کہ ایکٹیو ہے، انٹینس ہے، انٹینسٹی ہے، شدت ہے اس کے اندر، ایمبیشن اسی چیز کا نام ہے، میگنیفیسنٹ بھی ہے، انتھوزیازم، جوش و جذبہ بھی اس کے اندر موجود ہے، ٹارگٹ اس نے سیٹ کیا ہے، اس کا یہ ایمبیشن ہے اور اس کو اس نے اچیو کرنا ہے۔ تھرڈ پیراگراف پہ بات کریں گے کہ اگر اس طرح کے ایمبیشیس آدمی کو اگر روک دیا جائے تو پھر یہ زیادہ ٹریچرس ہو جائے گا، اور ایسا بندہ جو نا کہتا ہے کوڈ بی اسکواڈ، ٹھیک ہے، انفیتھفل ہے، ڈسلائل، ڈیسیٹفل ایکشن ہو جائے گا اگر آپ اس کو روکیں گے، اور ایسا آدمی جو ہے اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وہ پھر مزید پریشان ہو جائے گا، برنٹ ہو جائے گا وہ، اور اس سے کیا ہوگا کہ لیتل سچویشنز اس کے اوپر کریٹ ہو جائیں گی، ہارمفل ہو جائے گا وہ۔ یعنی کہ جب ایک ایمبیشن انسان کے اندر موجود ہے، ایک جذبہ اس کے اندر موجود ہے، تو اگر اس جذبے کو، اس جوش و جذبے کو اس نے پازیٹیو وے میں استعمال نہیں کیا تو اس کی جو انرجی اور اس کا انتھوزیازم ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اور ایسا شخص جو ہے وہ پھر نیگیٹو مائنڈ سیٹ کو بھی ڈیولپ کر سکتا ہے۔ آپ اپنے ملک میں بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ یہ چیزیں تو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں کہ جو لوگ اتنے محنتی ہوتے ہیں، جن کے اندر ٹارگٹ اچیو کرنے کا جوش و جذبہ موجود ہوتا ہے، اور جب ان کو آگے سے غیر ضروری چیزیں جب ان کو روکتی ہیں تو نیگیٹو مائنڈ سیٹ آٹومیٹیکلی ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو ہم اکثر ایول جینیس کہا کرتے ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے اس جینیس کو پازیٹیولی استعمال نہیں کیا گیا، اس کا بینیفٹ نہیں اٹھایا گیا، اور جب بینیفٹ نہیں اٹھایا جاتا تو ڈیفینیٹلی وہ پھر ویسٹڈ ٹیلنٹ کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہ ویسٹڈ ہی نہیں صرف ہوتا بلکہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ میں آ جاتا ہے۔ چوتھے پیراگراف پہ بات کریں گے، جب ایک ایسا آدمی، ایمبیشیس آدمی، وہ جب اپنے آپ کو ایک ایسی انوائرمنٹ میں دیکھتا ہے جو اسے سپورٹ کرتی ہے اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کرتی، تو وہ اپنا وقت جو ہے اپنے ڈیزائرڈ گولز کو حاصل کرنے کے لیے ڈیووٹ کر دیتا ہے، ان کو اچیو کرنے کے لیے اپنی جد و جہد شروع کر دیتا ہے۔
جیسے میں نے بات کی کہ انوائرمنٹ جب اس کو سپورٹ کرے گی، رستے میں رکاوٹیں نہیں ہوں گی، تو وہ محنت بھی کرے گا، اور جب اس کے رستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں گی تو ڈیفینیٹلی وہ پھر محنت کرنے کی بجائے وہ پھر دوسری طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا، وہ بھی شارٹ کٹس کے بارے میں سوچے گا یا نیگیٹو سائڈ پہ استعمال ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کے آدمی کو، جو کہ اتنا ایمبیشیس آدمی ہے اور جس کے اندر یہ ٹیلنٹ موجود ہے، اس کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں، تو اگر اس کو پراپرلی کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا یا اس کے رستے میں جو ہے انٹرسٹ کھڑی کی گئی آؤٹر انوائرمنٹ کی، تو یہ چیز اسے الٹیمیٹلی فروٹیبلی ریسٹ لیس کر دے گی، اور وہ دوسروں کی طرف بھی ایول آئی سے دیکھے گا، اور یہ چیز اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ وہ دوسروں کے بارے میں بھی نیگیٹو مائنڈ سیٹ میں اس کا پیدا ہو جائے گا، اور اگر کوئی مسفارچون اس کے کسی دوسرے کے معاملات میں بھی ہوں گی تو دے سیک پلیئر آؤٹ آف اٹ، کہ اگر کسی اور کے ساتھ ایسا ہوگا، کسی کو تکلیف ہوگی تو اس پہ وہ خوشیاں محسوس کریں گے۔ یہ جو ایمبیشنز ہیں، اس کو اگر آپ دیکھیں اپنی سوسائٹی کے اندر بھی آپ کو اس طرح کے لوگ ملیں گے جو بڑے لائق و فائق ہوا کرتے تھے اور وہ ضائع ہو گئے۔ اس کے پیچھے یہی وجہ، یہ سوسائٹی نے ان کے اس ایمبیشن کو پراپر آؤٹ لیٹ نہیں دی، اس کو رستہ نہیں دیا، اور ڈیفینیٹلی وہ غلط فیلڈ پہ استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ نیکسٹ پیراگراف پہ بات کرتے ہیں، جو کہ پیج نمبر 29 پہ ہمارا 5واں پیراگراف ہوگا، کہ اس نے فرانسس بیکن نے گورنمنٹ آفیشیل سے یہ بات کی کہ ان کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ وہ ایسے ایمبیشیس لوگوں کو اپوائنٹ کریں، ان کی سروسز کو ہائر کیا جائے اور ان کی ایبلٹیز کو یوٹیلائز کیا جائے، جتنا ممکن ہو سکتا ہے اتنا ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور یہ لیکن کہتا ہے یہ بات بھی ضروری ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو اتنی آزادی دی جائے کہ وہ اپنی انجینوٹی کو فلاور کرائیں، یعنی کہ اس کو ان کے اندر جو موجود ہے ٹیلنٹ، جو ان کے اندر ایمبیشنز موجود ہیں، ان کو عوام کے سامنے لے کے اس کا لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ اگر وہ اس طرح نہیں کرتے ڈیفینیٹلی وہ چیز، جب وہ ایمبیشن اندر دبے رہیں گے تو اس کا نقصان نیگیٹو سائڈ پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو اتنی آزادی نہیں دے سکتے جتنی کہ وہ حقدار ہے، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو اپوائنٹ نہ کریں، ان سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ لیٹر کیس میں they might prove to be more dangerous than that of fruitful، کہ اگر آپ ان کو اتنی آزادی نہیں دیتے تو کیا ہوگا، وہ لوگ زیادہ ڈینجرس ثابت ہوں گے، فروٹفل کے بجائے نقصان دہ ثابت ہوں گے، کیونکہ اگر وہ ڈسکنٹینٹڈ ہیں تو ان کا جو فال ہے الٹیمیٹلی وہ ایمپرر کا فال بھی، حکمران کا بھی فال ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کو جن کے اندر کوئی کام کرنے کی لگن، جذبہ موجود ہے، جوش و جذبہ موجود ہے، اور جس طرح کا جذبہ موجود ہے اس کے حساب سے ان کو انوائرمنٹ دی جائے تاکہ ان کے ایمبیشنز کو آؤٹ لیٹ ملے اور وہ سامنے نکل کے آئیں۔ اگر ان کو استعمال نہیں کیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی وہ زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ پیج نمبر 29 پہ میں چھٹے پیراگراف کی جانب بڑھوں گا، جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں اگلے پیراگراف میں کہ ان کو امپلوائے کریں یا نہ کریں۔ یہ ایک لانگ ڈیبیٹ کا ایشو ہے، کیا ایسے ایمبیشیس آدمی کو جاب دی جائے، اس کو اپنے ساتھ کام پہ رکھا جائے کہ نہ رکھا جائے۔ لیکن ڈسکشن یہ ہے، ڈسکشن دیٹ از ڈن سو فار، اس سے پہلے کی جو ہم نے ڈسکشن کی وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ ایک ایمبیشیس آدمی وداؤٹ اینی نیسیسٹی اس کو امپلوائے نہ کیا جائے، اگر ضرورت نہیں ہے، مطلب ایک ایسا آدمی جس کے اندر اتنا جذبہ موجود ہے، کوئی کام کرنے کی لگن، تڑپ موجود ہے، تو اگر آپ کو اس طرح کے بندے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو امپلائی نہ کریں۔ اگر آپ اس کو امپلائی کریں گے تو پھر الٹیمیٹلی وہی بات ہوگی، کہتے ہیں لیکن یہ ہارڈ فاسٹ رول نہیں ہے، آپ ایمبیشیس آدمی کو امپلائی کر سکتے ہیں، ان کی ایبلٹیز کو یوٹیلائز کرنے کے لیے آپ ان کا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں۔ دیکھیں اس نے یہی بات کی فرانسس بیکن نے کہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ موجود ہوتا ہے، جو کام کرنے کی لگن موجود ہوتی ہے، اور جس ڈائریکشن میں وہ جا رہے ہوتے ہیں اسی طرح ان کو فریڈم دیا جائے تاکہ وہ اپنی آؤٹ پٹ کمپلیٹلی دیں۔ میں اس کی مثال اس طرح بھی دیتا ہوں، اپنا میں کل کے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں یونیورسٹی کے اندر انٹرویو دینے کے لیے گیا، لیکچرشپ کے لیے میرا کل انٹرویو تھا، میں انٹرویو دینے کے لیے گیا تو آئی ایم کوائٹ ایمبیشیس کہ میں ملٹی میڈیا پہ پڑھاؤں۔ کچھ ٹاپکس اس طرح کے ہوتے ہیں کمیونیکیشن سکلز کے جو ملٹی میڈیا کے بغیر نہیں پڑھائے جاتے، اور وہاں جب آپ جائیں اپنا ٹاپک لے کے جائیں، پرنٹڈ بھی لے کے جائیں چیزیں، اور وہ آپ سے کہیں نہیں جی آپ تو بورڈ پہ پڑھائیں گے، سو الٹیمیٹلی آپ ایمبیشیس سے آپ کے ایمبیشن کو وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، آپ کو نقصان ہوگا۔ یا تو ان کو چاہیے کہ آپ کے ایمبیشن کو دیکھ کے آپ کو اس کو کمپلیٹلی آؤٹ لیٹ دی جائے اگر لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ سیم یہ سچویشن ہوتی ہے کہ جب آپ نے ادارے کو فائدہ پہنچانا ہے تو آپ پھر
جو آپ کا امپلائی ہے اس کو بھی آپ اس کے ایمبیشنز کے مطابق اس کو سہولیات فراہم کریں تاکہ وہ آپ کو میکسیمم آؤٹ پٹ دے. تو یہاں پہ یہ ڈسکشن یہ ثابت جیسے میں نے بات کی 6 پیراگراف میں کہ ایمبیشن پرسن کی آپ ایبلٹیز کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کو ان کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، آپ کے ایمبیشنز کا وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. نیکسٹ پیراگراف پیج نمبر 29 پہ ہمارا 7واں پیراگراف ہوگا، جہاں پہ ہم یہ بات کریں کہ ایک کمانڈر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کہ اس کے اندر ایمبیشن ہو، کیونکہ اس کی سروسز جو ہے بیسیکلی ان کا تعلق کمانڈ کرنے کے ساتھ ہے، کمانڈ ادر دین تھنک ریشنلی. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اس کو ایمبیشس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی خدمات کا تعلق اس چیز سے کہ وہ دوسرے کے اوپر کمانڈ کرے اور ریشنلی سوچے. یعنی کہ مثال کے طور پہ سولجر کی یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ سولجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایٹ ہارٹ وہ ایمبیشس ہو، جذباتی ہو. ایک کریجیس ڈٹرمنٹ اور ایمبیشس سولجر ہی اینیمی کے ساتھ بریشلی جو ہے وہ کنفرنٹ کر سکتا ہے. جس کے اندر یہ ایمبیشن ہوگا کہ اس نے مادر وطن کے لیے جان قربان کرنی ہے، وہی دراصل دشمن کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے، ورنہ بہت مشکل ہے. اسی طرح ایمبیشس آدمی جو ہے وہ اس کو باڈی گارڈ کے طور پہ کنگ یا ایمپرر کے باڈی گارڈ کے طور پہ آپ امپلائی کر سکتے ہیں. اس جاب کے لیے آرڈینری آدمی کبھی بھی ایگری نہیں ہوتا. بیسیکلی لائف تھریٹنگ رسک یہاں پہ ہوتے ہیں، اور ایون ایمپرر کی زندگی کو بچانے کے لیے جان بھی دی جا سکتی ہے. تو ایمبیشس آدمی ہی ایسے کام کے لیے مختص کیے جا سکتے ہیں. ایسی جاب کے لیے ایمبیشس سوٹیبل ہے، اور اس کو ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ایسا فوکس اور کمیٹیڈ ڈیوٹی جو ہے بیسیکلی اس کے لیے سیلڈ لو چاہیے، بڑی بے پناہ محبت چاہیے. ماؤنٹنگ ہائر اینڈ ہائر ہوکڈ آن دا اسکائی وداؤٹ ورینگ اباؤٹ دا ڈیٹیچمنٹس ان ایڈیکویٹ انرجی. کہ آپ کے اندر اتنا جوش و جذبہ ہو، اتنے آپ کمپیٹیڈ ہوں، اتنے آپ ایمبیشس ہوں. آپ دیکھیے یہاں پہ جیسے جو لوگ مادر وطن کے لیے جان قربان کرتے ہیں ان کے اندر واقعی ایسا ایمبیشن ہوتا ہے کہ وہ قربان کرتے ہیں، ورنہ ایک عام آدمی کے لیے جو کہ ریشنلی سوچ رہا ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا، جان آفرین کے سپرد اتنی آسانی سے نہیں کرے گا. پیج نمبر 29 پہ ہمارا آخری سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہوگا کہ فرانسس بیکن یہاں پہ جو ایک سٹوری پرووائڈ کرتا ہے سیجنس کی، ٹیبرس کی اور مارکو کی، اور ایمبیشس مین کا ایک دوسرا یوز بھی ہمیں دکھاتا ہے. فرانسس بیکن کے مطابق ایمبیشس مین مارکو کی طرح کا ایمبیشس مین جو ہے اس کو آپ ٹیبرس کے جو بادشاہ ہے ٹیبرس، ایمپرر لائک ٹیبرس، وہ لوگ ایسے لوگوں کو، مارکو جیسے لوگوں کو جو ہے وہ امپلائی کر سکتے ہیں ٹو پل ڈاؤن دا ڈیزولیٹ لائک سیجنس ڈیزولیٹرز، تاکہ سیجنس جیسے ڈیزولیٹرز کو گرایا جا سکے. سیجنس دراصل روم کا پارٹ ٹائم ایمپرر تھا، اور اس نے رائل ڈیوٹیز کو جو ہے وہ ٹیبرس جو ان کا ریئل ایمپرر تھا روم کا، اس کی ایبسنس میں رائل ڈیوٹی جو ان کو کلیئر کیا تھا، پرفارم کیا تھا. جب ٹیبرس کو اس معاملے کا پتہ چلا تو اس نے ایک ایمبیشس آدمی مارکو کو اپوائنٹ کیا کہ وہ ٹیبرس کو اس کو ختم کرے، سیجنس کو ختم کرے. اگر ایمبیشس آدمی لائک مارکو جو اگر وہ اویلیبل نہ ہوتا تو ٹیبرس کے جیسے لوگوں بادشاہوں کے لیے یہ ممکن نہ ہوتا کہ وہ سیجنس کو قتل کروا دیں. لہذا گورنمنٹ افیشلس کو بھی جذباتی آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایمبیشس لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے مارکو کی طرح. تاہم فرانسس بیکن یہاں پہ یہ بھی ایک مشورہ دیتا ہے کہ ایمبیشس پیپل آن دا اسٹاف مسٹ بی کیپٹ انڈر دا چین ایدر سیکریٹلی اور اوپنلی، دے کین بی ہائیلی ڈینجرس. کہ جذباتی لوگ جو ہوتے ہیں دراصل وہ کہتا ہے کہ وہ خطرناک ہو سکتے ہیں، ان کو آپ نے ان کے اوپر آپ نے نظر بھی رکھنی ہوتی ہے. ہر معاملات میں دیکھیں جیسے بات کی، پیشنیٹ لوگ ہیں، ایمبیشس لوگ ہیں، ایمبیشن ان کے سیٹ ہوتے ہیں، اور وہ ان کے ایمبیشنس کو پراپر آؤٹ لیٹ دی جائے ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہاں پہ اس نے فائدہ اٹھانے کا طریقہ کار بھی بتایا کہ کیسے ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اس نے پھر ساتھ اگزامپل دی کہ مارکو نے ٹیبرس کا استعمال کیا، ٹیبرس نے مارکو کا استعمال کر کے سیجنس سے جان چھڑائی. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا فرانسس بیکن نے کہ ایسے لوگوں کے اوپر کڑی نظر بھی رکھنی، یا کل کو آپ کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. پیج نمبر 29 پہ آخری پیراگراف پہ بات کریں گے. فرانسس بیکن جو ہے مختلف ایمبیشس آدمیوں کے بارے میں بات کرتا ہے، اور ریڈر کو جو زیادہ ڈینجرس جو خطرناک لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی گائیڈ کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کون سے لوگ کم خطرناک ہیں.
فرانسس بیکن کے مطابق وہ ایمبیشس آدمی جو کہ لوور کلاس فیملی کے اندر پیدا ہوتے ہیں دے سرو ٹو بی لیس ڈینجرس، کہ اس طرح کے لوگ جو کہ ایسے جذباتی لوگ جو کہ لوور کلاس فیملی سے جن کا تعلق ہوتا ہے وہ کم خطرناک ہوتے ہیں بمقابلے ان لوگوں کے وہ جذباتی لوگ جو کہ ایرسٹوکریسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ مزید برآں ایل مینرڈ اور ہارش سیکورٹی گارڈ جو ہے وہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کم خطرناک ہوتے ہیں دین دیٹ آف پالشڈ، جو پالشڈ ہوتے ہیں زیادہ چمکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس نے ساتھ ساتھ فرانسس بیکن نے یہ بھی بات کی کہ نیو اپوائنٹڈ آر لیس ڈینجرس دین دا اولڈ ونس، کہ نئے جو بھرتی کیے جاتے ہیں وہ کم خطرناک ہوتے ہیں بمقابلے پرانے کے، کیونکہ ان کو جو ہے کورٹ کے افیئرز کا پتہ نہیں ہوتا جو نئے کو، جبکہ پرانے کو پتہ ہوتا ہے اور وہ ان چیزوں کو میس یوز بھی کر سکتے ہیں۔ تو پیج نمبر 29 تک میں نے آپ کے سامنے باتوں کو ایکسپلین کیا۔ اب ہم پڑھتے ہیں پیج نمبر 30 پہ۔ یہ چیز it is often thought by the people that it is an unwise policy of emperor to employ the trusted and known people in the security council۔ یہ اکثر یہ چیز سوچی جاتی ہے، لوگ یہ اکثر سوچتے ہیں کہ حکمرانوں کی یہ پالیسی جو ان وائز ہے کہ وہ ٹرسٹڈ اور نون لوگوں کو صرف سیکیورٹی کونسل میں رکھتے ہیں، جبکہ فرانسس بیکن کے لیے یہ پالیسی بڑی وائزسٹ ہے، کیونکہ اس طرح جو ہے نا اس طرح حکمرانوں کو ان کے ساری جو پراکسیمیٹی یا اس کے اندر وہ سیٹسفیکشن رہتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے قابل اعتبار لوگوں کو سیکیورٹی کونسل میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح ساتھ ساتھ not considering the government's benefit, it is better to appoint such non-effective as in the proximity of the king will not cause harm to him، یعنی کہ بادشاہ کی پراکسیمیٹی کے لوگ، بادشاہ کے حلقہ احباب کے لوگ جب اس کے اندر ہوں گے تو وہ بادشاہ کے لیے خطرناک ثابت نہیں ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی مینز ہیں اس طریقے سے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں ایسے لوگوں ایکول سٹیٹس کو، زیل کو، پیرالل پوزیشنز آپ جب دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو کہ آپ کے قریبی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جب آپ پیرالل پوزیشن دے دیتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس سے پھر وہ بغاوت کا خطرہ بھی ٹل جاتا ہے۔ یہاں سیکیورٹی کونسل کو آپ سعودی عرب کی اس کی مثال دے دیں کہ سعودی عرب میں اگر بادشاہ نے وہاں پہ سیکیورٹی کونسل میں اپنے فیملی کے سارے لوگ شہزادے رکھے ہوئے ہیں تو شہزادوں کو کبھی بھی بغاوت کی سوچ نہیں آئے گی، وہ سارے ان کو ایکول جب وہ پاور جب ملی ہوں گی تو الٹیمیٹلی وہ کبھی بھی اس کا نہیں سوچیں گے انہوں نے۔ اسی لیے سعودی عرب کے اندر جتنے شہزادے ہیں کوئی گورنر ہے تو کوئی جب وہ کلیدی عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے کیا ہے کہ بادشاہ کو ہوتا ہے کہ اس کے خلاف اس کی اولاد میں سے کوئی بندہ بھی بغاوت کے لیے تیار نہیں ہوگا، اختیارات اقتدار سب کے پاس ہیں۔ تو یہ مینز ہے بیسیکلی اس طریقے سے آپ جو ہے نا لوگوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور جب ایمبیشن جب پیدا ہو جاتا ہے انہی لوگوں میں سے اگر کوئی ایمبیشس نکل آتا ہے تو الٹیمیٹلی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ اسی پیراگراف کے اندر فرانسس بیکن نے آگے ایک اور ہائر اتھارٹی کے بارے میں بات کی کہ آپ ان کے اوپر نظر رکھیں، چیک رکھیں ان کے اوپر کہ they should be done to keep things steady. Emperor should bring a man from lower class to the inner circle as will appear to counterbalance the early ambitious man، کہ بادشاہ جو ہے لوور کلاس سرکل سے بندہ لے کے آئے وہ اس کو یہ ساری خبریں ساری چیزیں بتاتا رہے، اس طرح کے جو ایمبیشس آدمی ان کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے ان کو، یعنی کہ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایمبیشس، اگر وہ غریب لوور کلاس سے ہے تو وہ کبھی بھی خطرہ نہیں پیدا کرے گا، جبکہ ایرسٹوکریسی میں سے خطرہ پیدا کرے گا۔ تو آپ ایسا ایمبیشس آدمی لوور کلاس سے آپ اپنے لوگوں کو جب لے کے آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کا آپ کو یہ فائدہ ہے کہ وہ آپ کو جو آپ کے حلقہ احباب میں بادشاہوں کو بتا رہا ہے، بیسیکلی آپ کے حلقے کے اندر جو اقتدار آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پاور شیئرنگ، ان میں سے جو بندہ بھی گڑبڑ کرتا ہے کچھ بھی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ آپ کو اس کے بارے میں باخبر رکھنے میں بڑا مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ بات کر رہے ہیں پیج نمبر 30 پہ سیکنڈ پیراگراف میں کہ فرانسس بیکن جو ہے وہ سیکیورٹی کونسل کی پوٹینشیل کینڈیڈیٹس کے بارے میں بھی آرگومنٹ دیتا ہے کہ the emperor should be well aware of the nature of candidates، کہ اس کو کینڈیڈیٹس کی فطرت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اگر کینڈیڈیٹ جو فیئرفل پرسن ہے، ریپلسو ہے، پھر ٹھیک ہے، یعنی کہ ڈرپوک ہے تو پھر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، اپوائنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ڈیرنگ نیچر کا ہے ایسے آدمی کو کبھی بھی آپ ایسے آدمی کو سیکیورٹی کونسل میں نہ رکھیں، کیونکہ یہ لوگ خطرے کو دعوت دے سکتے ہیں۔ اگر بادشاہ کو کوئی بھی سسپیشیس افیئر مل جاتا ہے اس بار کسی کے بارے میں تو پھر وہ ان چیزوں کو، یعنی کہ کہتا ہے کہ اگر سیکیورٹی کونسل سے ریلیٹڈ اگر اس کو کوئی
سسپیشس فیئر ملتا ہے تو پھر اس کا کام ہے کہ وہ اس معاملے کو بڑی کلیورلی ڈیل کرے، چالاکی کے ساتھ، کوئی بھی ہارڈ سٹیپ کسی کے خلاف نہ لے، ورنہ کیا ہوگا، ایول اسپرٹ ان کے اندر پرووک ہوگا اور الٹیمیٹلی وہ بادشاہ کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ پیج نمبر 30 پہ ہم تھرڈ پیراگراف پہ بات کریں گے۔ فرانسس بیکن مزید آرگومنٹ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ایمبیشیس ہونا خطرناک نہیں ہے، لیکن اسکارچنگ ایمبیشن اینڈ انتھوزیازم جو ہے یہ خطرناک ہے، اس کو آپ ریسٹرکٹ کریں، یعنی کہ جو خطرناک جذبات ہیں کہتا ہے کہ آپ ان کو ریسٹرکٹ کریں، ان کو اس سچویشن میں لے کے جہاں پہ وہ آؤٹ شائن ہو۔ اب ایک آدمی فار ایگزامپل، ایک آدمی بہت جذباتی ہے، گن چلانے کا اس کو شوق ہے، بہت زیادہ وہ جذباتی ہے، وہ ایمونیشن بنا سکتا ہے، وہ گن چلا سکتا ہے، وہ جہاز بنا سکتا ہے، وہ میزائل بنا سکتا ہے، ایسے آدمی کے وہاں پہ فائدہ اٹھایا جائے، بجائے اس کے آپ اس کو کسی ایسی جگہ پہ ڈال دیں جہاں پہ بیٹھ کے پھر وہ اپنے اس ایمبیشن کو کسی دوسرے طریقے سے استعمال کرے گا اور وہ نقصان دہ بھی ثابت آ سکتا ہے۔ تو اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو، ایمبیشیس لوگوں کو آپ ان کے بزنس میں رکھیں، تو اس بٹ دی شوڈ ناٹ بی پوائنٹڈ ٹو دا پوسٹ ایز ڈپینڈنسی آن ادر پوسٹ، اور ان کو ایسی جگہ پہ نہ رکھیں جہاں پہ دوسری پوسٹ پہ وہ ڈپینڈنٹ کر رہے ہوں، کیونکہ وہ لوگ جو ایمبیشیس ہیں ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے کرنے کے لیے، دے ہیو گریٹ جاب ٹو ڈو، گفٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کو ریوارڈ کیا جائے۔ اس ایمبیشنز کو بیسیکلی مختلف پہلوؤں سے فرانسس بیکن نے ڈیل کیا، تو یہاں یہ چیز بھی بتائی کہ ایک بندے کو اگر ملک کے لیے کچھ کر چکنے کا جذبہ ہے تو اس کو ایسی جگہ پہ لگایا جائے جو اس کا جو جذبہ ہے، جو ایمبیشن ہے، وہاں پہ اس کا کوئی بینیفٹ اٹھایا جا سکے۔ تو یہ جو تین چیزیں اس آنر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف ہے پیج نمبر 30 پہ، ہمارا فورتھ پیراگراف ہوگا یہ کہ پہلے یہ کہ ایمبیشنز لوگوں کے ساتھ، ایمبیشیس لوگوں کے معاملات میں کہ تین چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان کے ساتھ، آنر کے ساتھ جن کا تعلق ہے۔ پہلے کہ دوسروں کے لیے کچھ کرنا، گلوریس پوزیشن تک، سوسائٹی کے اندر گلوریس پوزیشن حاصل کرنا۔ تیسرا، ٹو رائز از دا فارچون، کہ اور جو ہے وہ بلندیوں تک پہنچنا، وہ بڑا مقام حاصل کرنا۔ اگر ایمبیشیس آدمی کے اندر یہ تینوں انٹینشنز ہیں تو کہتا ہے کہ پھر یہ رائٹ مین ہے، اس کو آپ ریوارڈ کریں، اور کنگ جو ہے اگر وہ ایسے لوگوں کو ریکگنائز کر سکتا ہے بادشاہ، تو پھر یہ بڑی زبردست بات ہے۔ اس کے اندر خوبی ہونی چاہیے، بیسیکلی وہ کہتا ہے بادشاہ کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ ایمبیشیس لوگوں کو ریکگنائز کرے اور ان کو ریوارڈ کرے۔ پیج نمبر 30 پہ میں 5ویں پیراگراف پہ بات کروں گا، جہاں سے ہمارے اس ٹاپک کی، اس ایسے کی سمری کمپلیٹ ہوتی ہے کہ فرانسس بیکن اس ایسے کو ایمپررز کے لیے اپنے منسٹرز کی سلیکشن کے معاملے میں کچھ گائیڈ لائنز دیتے ہوئے اپنے ایسے کا اختتام پذیر کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ دے شوڈ ہائر دا پیپل ہو آر سینسٹیو ٹو دیئر ڈیوٹی، ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ وہ رکھے، ہائر کرے جو کہ اپنی ذمہ داری کے معاملے میں بڑے سینسٹیو ہیں اور اپنے کام سے محبت کرتے ہیں اور ایمبیشیس ہیں، اور پیپل ہو آر ڈریون بائی دیئر کانشیس لو ٹو ورک مور ود ا ولنگ مائنڈ، ایسے لوگ جو کہ اپنے ضمیر کے غلام ہوتے ہیں اور اپنے کام سے محبت کرتے ہیں ولنگ مائنڈ کے ساتھ۔ اس طرح کے لوگوں کو، بادشاہوں کو چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کو اپنے منسٹرز میں، اپنے وزیروں میں رکھیں، وزراء میں ایسے لوگوں کو رکھا جائے۔ تو یہ چیز ایسے کی سمری آف ایمبیشن کی، جس کے بارے میں نے آپ کے سامنے بات کی، اور میں نے کوشش کی کہ آپ کو اس کے سارے اسپیکٹ آپ کو ایکسپلین کر دیں۔ اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن آتا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ ایک کوشچن بھی اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ وائی ڈز بیکن یوز آف بفور اسٹارٹنگ ہز ایسے، تو بیسیکلی یہ ایک ٹریڈیشن ہے، سمپلی نیمنگ ورکس بائی دا سبجیکٹ، کہ فرانسس بیکن اپنے ایسیز کے اندر ورڈ آف کو یوز کرتا ہے، بیسیکلی ایک ٹریڈیشن ہے۔ آف جو ہے بیسیکلی اس کے بارے میں یہ ہے کہ اٹ از یوزڈ ان اے مینر میننگ آن اور اباؤٹ ٹو، بیسیکلی یہی انڈیکیشن دی جا رہی ہے کہ یہ ٹاپک کس سے ریلیٹڈ ہے، اسپیسیفیکیشن کے لیے، کہ یہ اس آف سمپل اسٹڈیز اگر کہا جائے تو اس سے کانسیپٹ زیادہ کلیئر نہیں ہوتا، لیکن اس نے آف دے کے بیسیکلی ٹاپک کو اسپیسیفک کیا ہے۔ آف یہاں پہ اسی جو ہے وہ اباؤٹ کے سینس میں یوز کیا جاتا ہے، اور فرانسس بیکن اپنے ایسے کے ساتھ آف لگا کے چیزوں کو پرٹیکولرائز کرتا ہے۔ جیسے اینشنٹ روم کے رائٹرز نے ورڈ ڈی جو ہے وہ ٹائٹل سے پہلے یوز کیا، تو وہاں پہ ڈی استعمال کیا گیا، یہاں پہ آف استعمال کیا گیا۔ یہ دونوں معاملات اسی طرح دیکھے جا سکتے ہیں۔
تو یعنی کہ جب اگر آپ سے یہ کوشچن پوچھا جائے کہ آپ کیوں استعمال کیا جاتا ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ بیسیکلی چیزوں کو پرٹیکولائز کرنے کے لیے فرانسس بیکن نے ایک ٹریڈیشن کو فالو کیا. جیسے اینشینٹ رومن رائٹرز ڈی استعمال کرتے تھے تو انہوں نے اس نے آف کا ورڈ استعمال کیا. تو ابھی ہم بڑھیں گے ہم اس ٹاپک کی انالیسس کی جانب جو کہ پیج نمبر 30 پہ دیا ہوا ہے, اور وہاں پہ انالیسس کی ہیڈنگ کے نیچے فرسٹ پیراگراف پہ بات کروں گا کہ فرانسس بیکن کا یہ ایسے آف ایمبیشن دراصل ایک آرگومنٹیٹیو ایسے ہے جس میں فرانسس بیکن جو ہے وہ ایمبیشن کے بینیفٹس اور اس کے آؤٹ برسٹ کے بارے میں بات کرتا ہے, اور وہ مختلف سچویشنز ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے جس کے اندر ایمبیشن جو ہے وہ بڑا فائدہ مند ہو سکتا ہے, اور کہتا ہے کہ ون کین اپوائنٹ اے ہائیلی ایمبیشیس پرسن, کہ کون سی سچویشنز میں آپ ہائیلی ایمبیشیس پرسن کو آپ اپوائنٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آڈینس کو ان پوزیشنز کے بارے میں خبردار بھی کرتا ہے کہ جہاں پہ آپ ایمبیشیس آدمی کو آپ اگر اپوائنٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے لیے مسئلے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. فرانسس بیکن کا یہ سے بریوٹی, ڈائریکٹنیس, وٹ اور ٹو دی پوائنٹ آرگومنٹ سے بھرا ہوا ہے. اس ایسے کے اندر بھی فرانسس بیکن نے سسٹمیٹک وے آف رائٹنگ کو استعمال کر کے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کی طرف لاجیکلی موو کرتا رہا ہے. آپ کو یہ بات بھی دیکھنے کو ملے گی کہ سبجیکٹ میٹر جو اس کے اندر وہ ڈسکس کرتا ہے وہ بھی اس کی ریئل لائف سے اس کا تعلق ہے, اور ریڈر جو ہے اس کے اندر ایپیگرامیٹک وزڈم کو بھی دیکھ سکتا ہے. فرانسس بیکن نے میٹافر, سیمیلیز اور مختلف کا استعمال کرتے ہوئے اس نے مختلف ہسٹوریکل ایونٹس کو بھی ریفر کیا, اور اس کے ذریعے اس نے اپنے حصے کو زیادہ کمپریہنسیبل اور ایگریبل بنایا. تھرڈ پیراگراف ہے آف انالیسس کے آف ایمبیشن کے انالیسس کی ہیڈنگ کے نیچے فرانسس بیکن اس ایسے کو بیسیکلی کولر کی سیملی کو استعمال کر کے سٹارٹ کرتا ہے. ایمبیشن جو ہے وہ کہتا ہے بیسیکلی ایمبیشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کرتی ہے جیسے کہ ایک جذبہ بیدار کر دیتی ہے, کسی چیز کو حاصل کرنے کا جوش و جذبہ بیدار کرتی ہے. اور ایسے ایمبیشن کہتے ہیں کہ اس طرح کی ایمبیشیسنس جہاں پہ فائدہ مند ہوتی ہے وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ وہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے. فرانسس بیکن اس ٹاپک کو میرٹس اور پولیٹیکل میرٹس اور ڈی میرٹس پہ خالصتاً ڈیل کرتا ہے, اور وہ مختلف پوزیشنز کے اوپر بات کو مینشن کرتا ہے جہاں پہ ایمبیشیس جو لوگ ہیں ان کو ہائیلی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, یعنی کہ زیادہ تر ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ایمبیشیس ہوتے ہیں, خاص طور پہ سولجر کے لیے, سیکیورٹی گارڈ کے لیے. اور ایسی پوسٹ پہ ایک عام آدمی ہے اس کو وہ سروائیو نہیں کر سکتا کیونکہ لائف تھریٹننگ رسک یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. پیج نمبر 30 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف پہ بات کروں گا کہ فار پوسٹ لائک ایڈمنسٹریشن ایکسیٹرا ایمبیشیس آدمی جو ہے ایڈمنسٹریشن جیسی پوسٹ کے اوپر آپ اس کو مت بٹھائیں, بڑی ریسٹرکٹیڈ ہے ایسے لوگوں کے لیے, کیونکہ وہ ڈپینڈنسی دوسروں کے اوپر جب چلے گی, جب دوسروں کے اوپر یہ ایسے ایمبیشیس لوگ جب ڈپینڈ کریں گے تو یہ ان کے لیے چیلنجنگ ہوگی. پیج 30 پہ آخری پیراگراف پہ بات کروں گا کہ یہ ایسے نہ صرف ایمپررز کے لیے اس نے اپنے وقت کے بادشاہوں کو کی گائیڈنس کے لیے لکھا, بلکہ یہ تھرو آؤٹ اس کے اندر پرسسٹنس موجود ہے. اس کے آرگومنٹس آج کے دن کے لیے بھی ویلڈ ہے. اس ایسے کے اندر اس نے بیسیکلی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے لیے کچھ گائیڈنگ پرنسپلز دی ہیں کہ ویئر دے آر اباؤٹ ٹو ہائر منسٹرز, کے جب وہ منسٹر بنا رہے ہیں, اپنے وزراء بنا رہے ہیں, تو پھر کیسے لوگوں کو وزراء بنائیں گے. فرانسس بیکن جو ہے اس ایسے کے اندر مختلف کرائٹیریا جو ہے منسٹرز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے مختلف کرائٹیریا جو ان کو ڈیفائن کرتا ہے, اور کہتا ہے کہ اگر کینڈیڈیٹ کے اندر وہ کرائٹیریا کینڈیڈیٹ فلفل کر رہا ہے تو آپ اس کو ضرور ہائر کریں, اور ایسے لوگوں کو ہائر کریں کہ جو اپنی ڈیوٹی کے معاملے میں بڑے حساس ہیں, اپنے کام سے محبت کرتے ہیں اور ایمبیشیس ہیں, اور جو کہ ضمیر کے غلام ہیں اپنے, اور ولنگ مائنڈ کے ساتھ وہ کام کرنا چاہتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا یہ ایسے کمپلیٹ ہوتا ہے. اگر اس فرانسس بیکن کے سے آف ایمبیشن کی سمری اور اس کے انالیسس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.